Ladies and gentlemen, thank you for being here today for this press conference. اس سے پہلے کہ میں پریسر کا باقاعدہ آغاز کروں، آج 27 اکتوبر ہے، کشمیر کی مناسبت سے ایک یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن 1947 میں بھارت نے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں وہاں پہ اتاری تھیں، اور اس دن سے آج تک کشمیر کے غیور اور بہادر عوام ان کا بے جگری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کل بھی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے۔ کمنگ اوور ٹو دا ایشو آف دا ڈے، آج کی پریس کانفرنس کا مقصد سینئر اور ممتاز صحافی ارشد شریف صاحب کی کینیا میں وفات اور اس سے جڑے حالات و واقعات کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دینا۔ یہ پریس کانفرنس ایسے حالات کے تناظر میں کی جا رہی ہے جہاں حقائق کا صحیح ادراک انتہائی ضروری ہے، تاکہ فیکٹ، فکشن اور اوپینین میں ڈفرینشیٹ کیا جا سکے اور سچ سب کے سامنے لایا جا سکے۔ اس پریس کانفرنس کی اہمیت اور حساسیت کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کو اس حوالے سے خصوصی طور پر پیشگی آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے جن کے تحت نہ صرف ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا بلکہ اسی جھوٹے بیانیے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ اداروں اور ان کی لیڈرشپ، یہاں تک کہ چیف آف آرمی سٹاف پر بھی بے جا الزام تراشی کی گئی، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم اور غیر معمولی اضطراب کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف صاحب کی وفات ایک انتہائی اندوناک واقعہ ہے، اور ہم سب کو اس کا شدید دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کی مغفرت فرمائے۔ دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے لواحقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ارشد شریف صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک آئیکن تھے، کیونکہ ایک فوجی کے بیٹے، ایک شہید کے بھائی اور ایک سرونگ آفیسر کے برادر نسبتی تھے، اس لیے فوج اور شہیدوں کے حوالے سے ان کے پروگراموں میں وہ درد اور احساس ہمیشہ جھلکتا تھا۔ سیاچن ہو، قبائلی علاقہ جات ہوں، فوجی مشقیں، آپریشن ایریا، لائن آف کنٹرول، ارشد شریف صاحب کے پروگرام جرنلزم کی دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ انتہائی محنتی صحافی تھے جنہوں نے اپنے شاندار کام سے صحافت میں مقام بنایا۔ چونکہ ان کی وجہ شہرت تحقیقاتی صحافت تھی، لہٰذا جب سائفر کا معاملہ سامنے لایا گیا تو ارشد شریف صاحب نے اس پر بھی متعدد پروگرامز کیے۔ اس حوالے سے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم سے کئی ملاقاتیں بھی کی اور ان کے کئی انٹرویوز بھی کیے، جس کے نتیجے میں یہ بات بھی کی گئی کہ شاید انہیں مختلف میٹنگز کے منٹس اور سائفر بھی دکھایا گیا تھا۔ سائفر اور ارشد شریف صاحب کی وفات کے حوالے سے جڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس سلسلے میں کسی قسم کا ابہام اور قیاس آرائی پیدا نہ ہو اور قوم سچ جان سکے۔ جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے۔
کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ 31 مارچ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریف کیا گیا کہ یہ پاکستانی سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ ہے، اور پاکستانی سفیر نے جو لائے عمل ریکمینڈ کیا تھا وہی لائے عمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی فارن آفس کو ریکمینڈ کیا۔ ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے، اور یہ تمام فائنڈنگز ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھیں، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ پھر اسی حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشنز کے حوالے دیے گئے اور ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بھی بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اس میڈیا ٹرائل میں ARY چینل نے بالخصوص پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جھوٹے اور سازشی بیانیے کو فروغ دینے میں اسپن ڈاکٹر کا کردار ادا کیا اور ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے فوج کے خلاف ایک مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز اور اعلامیے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، حتیٰ کہ دوسری NSC میٹنگ میں اسد مجید صاحب کے حوالے سے من گھڑت خبر بھی چلائی گئی۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ لفظ اے پولیٹیکل نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ اس تمام جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود ادارے نے اور خاص طور پر آرمی چیف نے نہایت ریسٹرینٹ اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر خود قومی مسائل کو حل کریں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہا گیا کہ سائفر کو چھپایا گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ فارن آفس جو سائفر پروسیس کر رہا تھا، کیا اس نے اسے چھپایا تھا؟ اور جو اس وقت سائفر کو ہینڈل کرنے کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف پھر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور اگر نہیں لیا گیا کوئی ایکشن ان کے خلاف تو کیوں نہیں لیا گیا؟ اور ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ لفظوں کے ہیر پھیر، گمراہ کن اور جھوٹی خبریں پھیلا کر اداروں اور ان کی لیڈرشپ کو غدار ٹھہرا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ مرحوم ارشد شریف کے علاوہ دیگر صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی سائفر کے حوالے سے بنائے گئے بیانیوں پر بات کی اور بہت سخت باتیں بھی کی۔ ارشد شریف صاحب تو نومبر 2021 سے ARY چینل کے پلیٹ فارم سے اداروں پر تنقید کر رہے تھے، جس میں انہوں نے مختلف اداروں کے حوالے سے بہت سخت تنقیدی پروگرامز بھی کیے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوالے سے ہمارے دل میں کسی قسم کے منفی جذبات نہ تھے نہ ہیں۔ کئی دیگر صحافی بھی اس پر بات کر رہے تھے، لیکن وہ پاکستان میں ہی رہے۔ آج بھی وہ بہت سخت سوالات اٹھا رہے ہیں جو ان کا آئینی حق ہے۔ تمام سائفر ڈرامے کے دوران جب بھی کسی صحافی یا چینل سے ہم نے بات کی تو ان سے یہی کہا کہ بنا ثبوت اور من گھڑت مفروضات پر غداری اور سازشوں کے الزامات ادارے کی لیڈرشپ پر نہ لگائے جائیں،
اور فوج کے اے پولیٹیکل سٹانس کو متنازع نہ بنایا جائے۔ آج دیکھنا یہ ہوگا کہ مرحوم ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اب تک سامنے آنے والے حقائق کیا ہیں۔ 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا، جس میں شبہ ظاہر کیا گیا کہ افغانستان میں مقیم TTP گروپ نے سپن بولدک میں ایک میٹنگ کی ہے جو ارشد شریف کو راولپنڈی اور ملکہ علاقوں میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئیں کہ کیسے اور کس نے KP گورنمنٹ کو یہ اطلاع مہیا کی کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا، جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا، جبکہ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بار بار ان کو یہ باور کرایا جاتا رہا کہ انہیں خطرہ لاحق ہے۔ 8 اگست 2022 کو شہباز گل کے ARY چینل پر فوج میں بغاوت پر اکسانے کی متنازع بیان کی تمام مکاتب فکر نے مذمت کی اور اسے ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا۔ 9 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس متنازع اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب ARY نیوز کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف سے تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد عماد یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کے جواب میں عماد یوسف نے انہیں بتایا کہ ارشد شریف پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر اس حوالے سے متواتر ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا جائے گا۔ 9 اگست 2022 کو 4:40 پر کراچی سے ارشد شریف کی دبئی کے لیے ایئر ٹکٹ بک کی گئی، جو کہ ARY گروپ کے اسسٹنٹ مینیجر پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن مسٹر عمران کے کہنے پر فضل ربی نامی ٹریول ایجنٹ نے 5.5 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بک کی۔ اس ٹریول پلان کے مطابق 9 ستمبر 2022 کو ارشد شریف کو پاکستان واپس آنا تھا۔ 10 اگست کو ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے ایمریٹس انٹرنیشنل کی پرواز EK 637 کے ذریعے صبح 6:10 پر دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ ارشد شریف کو KP گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا۔ انہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے کے پروٹوکول آفیسر عمر گل آفریدی نے گرین نمبر پلیٹ ڈبل کیبن میں ایئرپورٹ پہنچایا۔ چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے ہی تمام کاؤنٹرز پر ارشد شریف کی معاونت کی اور انہیں فلائٹ تک پہنچایا۔ اس حوالے سے اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر گورنمنٹ روکنا چاہتی تو FIA کے ذریعے یہ کر سکتی تھی۔ ارشد شریف صاحب تب تک UAE میں رہے جب تک ان کے پاس UAE کا ویلڈ ویزا تھا۔ ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ UAE روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دیا؟ متحدہ عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ایک بیانیہ یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ جب ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا گیا تو صرف کینیا ہی وہ ویزا فری ملک تھا جہاں پہ وہ انٹری لے سکتے تھے، حالانکہ دنیا میں کم از کم 34 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویزا فری انٹری پاکستانیوں کو موجود ہے۔
ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا؟ ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟ ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہیں؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا تھا؟ کچھ لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے لندن میں ملاقات کے دعوے بھی کیے. وہ دعوے ان سے کس نے کروائے اور کن بنیادوں پر وہ دعوے کیے گئے؟ کیا یہ دعوے بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ تھے؟ ارشد شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں تھا. تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو دی؟ کینیا کی پولیس اور حکومت نے اس کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا واقعہ تھا یا ٹارگٹ کلنگ؟ بہت سے سوالات جواب طلب ہیں. اس افسوسناک واقعے کی صاف، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات بہت ضروری، اور اس کے لیے ہم نے حکومت سے ہائیسٹ لیول انکوائری کمیشن کی استدعا کی. اس کمیشن کو اگر بین الاقوامی ایکسپرٹس، فورینزک، آئی ٹی ایکسپرٹس، ایون انڈر دا امبریلا آف یو این نمائندوں کی ماہرین کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے. ان تمام حالات و واقعات میں اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہٰذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے. ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا. اس صفات موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ارشد شریف کی وفات ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے. میں نے اب تک حاصل ہونے والی تفصیلات اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان تفصیلات کی تہہ تک پہنچیں اور تمام کرداروں کو سامنے لائیں اور حقائق قوم کے سامنے رکھیں. ہم سب کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. جب تک کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی، کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی. ہم ایک خوددار اور آزاد قوم ہیں اور ہم میں سے ہر ایک نے پاکستان کی ترقی اور امن کے لیے کردار ادا کرنا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں. اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں. یہ آپ کی فوج ہے. یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے. اس چیز کا ادراک سب کو کرنا ہوگا، کیونکہ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایک بہت مشہور اسکالر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پہلے اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا. اور آج ہائیبریڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، 5th جنریشن وارفیئر کی اپلیکیشن، ان سب کے مترادف ایگزیکٹلی ایک کاپی بک اپلیکیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت. سو ہم سب کو اس چیز سے ہم اس سے نبرد آزما ہے اور ہم اس سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ. ایک متحد قوم ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے. ہماری شناخت اور پہچان سب سے پہلے پاکستان ہے اور کچھ نہیں. اور ہم کبھی بھی انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. نہ کیا ہے، نہ کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. یہ وقت اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کا ہے، اور مل کر ہمیں پاکستان کو ان تمام چیلنجز سے نکالنا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے. تھینک یو ویری مچ. بفور وی اسٹارٹ دا کیو اینڈ اے، اس ٹاپک کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اور جو ہم نے آج بات چیت کی ہے، میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آج اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں. ڈی جی آئی ایس آئی.
احمد منصور، اسپیشل کورسپونڈنٹ 24 نیوز۔ جنرل صاحب، آپ نے اپنی جو ابتدائیہ ہے اس میں بھی بات کی نیوٹرل کی، وہ ساری جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ پہلے تو اشاروں کنایوں میں یہ بات کرتے رہے کہ جو نیوٹرل ہے وہ کسی کو حق نہیں ہے نیوٹرل ہونا، پھر وہ اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے نام لے لے کر میر جعفر میر صادق بھی کہنا شروع کیا اور حوالہ دے کے فوج اور فوج کی قیادت ایون جنرل باجوہ کو سمجھیں وہ ٹارگٹ کرتے رہے۔ تو اس ساری جو سینیریو ہے، جی جنرل صاحب، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے پہلے تو یہ بات اشاروں کنایوں میں کی کہ نیوٹرل ہے، اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ نیوٹرل ہو، اور پھر انہوں نے نام لینے شروع کر دیے، میر جعفر اور میر صادق کا جو لقب دینا شروع کر دیا، اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ اور کھلے اور ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں، وہ ٹارگٹ فنگرنگ بھی کر رہے ہیں، کون کن کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ فوج کو، جنرل باجوہ صاحب کو، اس طرح مطلب ان کا بھی اشارہ۔ تو اب اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، وہ کیا وہ کہہ رہے ہیں، اور کیا ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ آن ہے مائک، اس کے جو ظاہری عوامل ہیں اس ان ٹرمنالوجیز کے جو انفارچونیٹلی یوز کی گئیں اور جس بیانیے کو پروان چڑھایا گیا، اس کو تقویت بخشی گئی، اس کے ظاہری عوامل اور ان کا ایک کرونالوجی تو میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اس کے کچھ اندرونی محرکات کیا ہیں اور وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں، I would request the DGI to please comment on that. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شعوری احساس ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں، اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میری ذاتی تصاویر ہوں، ذاتی تشہیر ہو، اس پہ میری پالیسی تقریباً 1 سال سے واضح ہے، جس پہ میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ مجھے پس منظر میں، مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہے۔ لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے۔ آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان، جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں، جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاگتے کام کرتے ہیں۔ جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا، تہذیب کا نشانہ بنایا جائے، تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے۔ میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں۔ قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں، لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا، اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں۔ آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر، جوان شہید ہوئے، اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا۔ لہٰذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو، تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا ہے۔ یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے
آرمی چیف نے غداری کی ہے، یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان کے ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے۔ یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا، اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے، میری ایجنسی ہو، میرا ادارہ ہو، پاکستان کے ہر فرد کا اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو، افکار ہو، اس کا برابر مساوی حق ہونا چاہیے۔ اس کو کسی ایک گروہ، کسی ایک نام کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اس ادارے کی شان ہے، یہی اس ادارے کی آن ہے۔ ان تمام امور کو ذہن میں رکھ کے یہ ہم نے فیصلہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے تھے، وہ یہ فیصلہ نہ کرتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے، نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت بولنی تھی۔ لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا، وہ فیصلہ کیا جو ادارے کے حق میں ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی ذات بھی قربان کی۔ آپ کو معلوم ہے ان پہ، ان کے بچوں پہ کتنی غلیظ تنقید بھی کی جاتی رہی، لیکن میں انہیں جانتا ہوں، جو میں سمجھاؤں، انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا، وہ چاہتے تھے کہ جب وہ چلے جائیں تو ان کی لیجیسی میں ایک ایسا ادارہ ہو جس کا کنسٹیٹیوشنل رول ہو، اس کا ایسا رول نہ ہو جس کو متنازع بنایا جا سکے۔ لہذا اس چیز کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے۔ اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا۔ آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ۔ ایز اے سولجر آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل۔ بٹ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں۔ اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ تھینک یو۔ جی رحیم صاحب، بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے، پہلی دفعہ آپ آئے۔ پاکستان میں جو لاء ہے، یہ پہلے تو جذبات کا اظہار کر دوں پھر سوال بھی، وہ ڈبل اس کا پیمانہ ہے۔ مجھ جیسا آدمی، عام صحافی، فوج کے اوپر کوئی بات کرے تو مقدمے ہو جاتے ہیں۔ یہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرعام انہوں نے فوج کی دھجیاں اڑا دیں، ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مطلب یہ کیا رول آف لاء ہے اس ملک کے اندر، اور یہ کیا لیگیسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو مجھے اس کا بھی ضرور بتائیے گا کہ اس ملک کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ دوسرا سر، یہ جو کل واڈا صاحب نے کہا اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا
عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کو مارا جا رہا تھا، ہمارے جو صحافی بھائی تھے ارشد شریف صاحب، اور اس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے ان کو باہر نکلنے مجبور کیا. تو یہ انفارمیشن کیا ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے ان کے پاس آئی تھی؟ کیونکہ ذاتی انفارمیشن تو اتنی وثوق سے نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنے کریڈیبل ہو کے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن تھی اور انہوں نے اس کی بنیاد پہ وہ کہا. تو اگر عسکری ذرائع سے آئی تھی تو وہ کون سے عسکری ذرائع تھے؟ وہ آپ کے نوٹس میں ہیں سر، بینگ اے DGISI. اور دوسرا جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے فون کا آڈٹ کرا لیا جائے تو چل جائے گا پتہ کہ ساری کانسپریسی کھل جائے گی. تو کیا اس سلسلے میں آپ کچھ کر رہے ہیں کہ واڈا صاحب کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے؟ انہوں نے تو کل بہت باتیں کر دی، انہوں نے تو کہا کہ اس کے جو بینیفیشری ہیں وہی اس کے قاتل ہیں. تو کون بینیفیشری ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کا، اور اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے؟ اور لانگ مارچ بھی اب یہ مدعا عمران صاحب نے اٹھا دیا ہوا ہے تو اس کو کس طرح لنک کر کے کس طرح دیکھا جائے سر؟ دیکھیے کامران صاحب، آپ نے جو بات کی ایز فار ایز ایک عام صحافی، آپ نے کہا کہ جی اس کو تو کیس ہو جاتا ہے. سر دیکھیے، ہم بھی ایک گورنمنٹ کے نیچے ایک ادارہ ہے، اور ریکورس ٹو لا جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، فوج کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے، تو جیسے آزادی اظہار رائے کا حق پاکستان کا آئین دیتا ہے، اسی طرح کردار کشی کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا، اور اداروں کے اوپر خاص طور پہ بات کرنے کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا. اور اس لا کی امپلیمنٹیشن وہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے. گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے اس ادارے کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر آگے ایکشن لینا ہے. اس مد میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے، ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے تھرو اس کو اپروچ کیا ہے، اور گورنمنٹ اس کے بارے میں جو بھی ایکشن لیتی ہے وہ ان کی ثوابدید ہے، ہماری ثوابدید نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنا یا کسی کو کچھ کرنا. آل وی کین ڈو از ریکویسٹ دا گورنمنٹ. دوسرا، آپ نے کہا کہ اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے. دیکھیے لانگ مارچ ایک جی بالکل انکوائری کمیشن انفارمیشن کہاں سے آئی جی ارشد شریف صاحب قتل کی؟ ادارے سے آئی ہے یا نون ادارے سے آئی ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی. جب میں نے آپ کو دکھایا کہ KP گورنمنٹ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا، وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن. آئی ایم شیور ادارے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ایسی شیئر نہیں کی گئی، اور اس کو بعد میں ڈگ بھی کیا گیا کہ کیسے کہاں سے آئی. کسی نے یہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. سو جو کل والی ایک پریس کانفرنس تھی، میں اس کے ساتھ ان کی اوپر تو کمنٹ نہیں کر سکتا، مگر میرے خیال میں جو انکوائری کمیشن بنا ہے وہ ان تمام لوگوں کو، ان تمام شواہد کو دیکھے گا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کیس کا غیر جانبدار اور شفاف اس کی تحقیقات ہوں، اور اس میں جس نوعیت کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس یا فورینزک ایکسپرٹس جو بھی شامل ہے، ٹیکنالوجیکلی اس کو اگر کرنا ہے وہ کیا جائے. بغیر اس کے اگر یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچا تو اس کا بہت نقصان ہوگا. سو دیٹ از وائی اگر انہوں نے کل کوئی بات کی ہے اینڈ اف از ویری کلیئر، تو آئی ایم شیور انکوائری کمیشن اس چیز کو دیکھے گا. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، شہید ارشد شریف صاحب بہت قابل صحافی تھے، محنتی صحافی تھے. میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ان کی سیاسی آرا سے کچھ احباب کو اختلاف کی گنجائش غالباً ہے، لیکن ان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ایک ان کی لگن ہے اپنے کام کے ساتھ، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں اور تحقیق ہے، اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. دوسرا، دیکھیے وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں. سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا. جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا. بلکہ اس مہینے میں انہوں نے BGC جو میرے ساتھ ہیں، جنرل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا، اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے. میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں، ان سے رابطہ کیا ہے. ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا. اس پہ حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہیں. اسی لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے
जो तहकीकात करने कीनिया जाएगी। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन भी बनाया है और मैंने दानिस्ता तौर पर ISI के जो मेंबरान थे इन दोनों फोरम से निकाल लिए ताकि कौम के सामने गैर जानबदार 100% शफाफ तहकीकात हो और जो भी इसका नतीजा आएगा इंशाल्लाह DGISPR आपको इससे आगाह रखेगा। जनरल साहब, मुमताज़ भट्टी मैं दिन से को रिप्रेजेंट करता हूँ। जनरल साहब, ये जितने लोग आज मीडिया के रिलेटेड हमारे साथी जो तनकीद कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर और मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, मैं अरशद साहब की बात नहीं कर रहा, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस दुनिया में हैं। इन सब का ताल्लुक़ माजी में आपके जो इंटेलिजेंस का इदारा है उसके चीफ़ के साथ और उनके करीबी अफसरों के साथ रहा है। तो आपने इस एंगल के ऊपर अब तक क्या तहकीक की है कि आइंदा तैनाती को मनूवर करने के लिए ये प्रोपेगेंडा अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं किया जा रहा? देखिए, एज लॉन्ग एज ताल्लुकात या मिलना या इस तरह की चीज़ है उसको इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है, उसको किसी कोई गलत रंग मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए। जहाँ तक तनकीद की बात है, तनकीद हर एक का हक है और हमें तनकीद पे एज एन इंस्टीट्यूशन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारा मसला सिर्फ किसी को तब होता है जब तनकीद से बढ़कर एक चीज़ इल्ज़ाम तराशी और मन घड़त प्रोपेगेंडे की डोमेन में चली जाती है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, एंड स्पेशली जब हम अपने इदारों के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे पास ऐसा कोई फोरम नहीं है कि हम हर रोज़ आके हर एक के किसी की भी बात का जवाब दे सकें। ना ही हमें सूट करता है, ना ही हमें करना चाहिए। इसीलिए इदारों का दफ़ा हुकूमत वक्त करती है, लेकिन तनकीद का कोई इशू नहीं है। जहाँ तक आपने बात की कि कोई अपॉइंटमेंट के लिए कोई मनूवर किया जा रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट अपने टाइम पे होगी इंशाल्लाह और आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। देयर शुड बी नो डाउट इन दैट। देखिए, मैं इससे पहले कह चुका हूँ आपके सवाल पूछने से पहले कि पाकिस्तान के हर शहरी का भी आईनी हक है कि वो आज़ादी से अपनी राय का इजहार करे, भले वो राय मेरी तनकीद ही क्यों ना हो। और मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए कि इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दैट राइट। एज ए सोल्जर एंड स्पाई आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट दैट राइट। आप हमारा मुहासबा कीजिए, सुबह शाम कीजिए, लेकिन पैमाना ये रखिए कि मैंने मुल्क के लिए और कौम के लिए क्या किया है। ये ना रखिए कि मैंने आपके लिए, आपकी ज़ाती सियासी मफादात के लिए कुछ किया ही नहीं। वो पैमाना ठीक नहीं है। अगर मैं मुल्क के लिए काम ठीक नहीं कर रहा हूँ, कौम की उम्मीदों में पूरा उतर नहीं रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी मेरे पे तनकीद करें। मैं बहुत खुश उसलूबी से अपने काम में बेहतरी लाऊंगा। थैंक यू। मैं इसमें बड़ा मशहूर एक मकूला है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हिज और हर ओन ओपिनियन बट नॉट टू देयर ओन फैक्ट्स। ओपिनियन का राइट है बट फैक्ट्स मैन्युफैक्चर मत करें। और अनफॉर्चुनेटली जब प्रोपेगेंडा, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये जब जो इसकी असास है वो यही है कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और उनकी बुनियाद पर अफवाहें और प्रोपेगेंडा किया जाता है। ठीक है जी, लाइकुर रहमान, एयरवे टीवी से। डीजी साहब, आपसे सवाल है कि जिस सिनारियो को आपने बयान किया उसमें बहुत से इंटरनेशनल चैलेंजेस भी एक सामने आते हैं, तो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे वो कौन से इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं और उनको निपटने के लिए हिकमत अमली क्या है? और DGI ने अभी एक स्टेटमेंट दी, उसमें एक छोटा सा जिक्र किया कि मार्च में चीफ को एक्सटेंशन, अनलिमिटेड एक्सटेंशन की बात की गई। नाम बताना पसंद करेंगे किसने की थी? थैंक यू। इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया है, मेरे ख्याल में वो उतनी ही शेयर कर सकते हैं। इससे मज़ीद अगर शेयर कर सकते होते तो आपको ज़रूर बता देते। मगर मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आपने जो इंटरनेशनल चैलेंजेस की बात की वो किस नोयत कि आप इस केस से रिलेटेड इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उनके बाद और इस केस से रिलेटेड इंटरनेशनल चैलेंजेस बहुत हैं। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस एंड जब आप इतने स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान एक दुनिया में एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट मुल्क है और इसके चैलेंजेस हमेशा रहे हैं और रहेंगे। और उन्हीं चैलेंजेस से लड़ने के लिए, उन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज जैसे कहते हैं एवरी चैलेंज ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी।
So there are also many opportunities available to us internationally. So ان کو اوور کم کرنے کے لیے تمام ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ we'll overcome those challenges. There is nothing to worry about that. اور اس کے بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، بالکل اس کے مطابق آگے چلا جا سکتا ہے، بٹ دیر از اے وے ٹو ڈو ایوری تھنگ، اور اسی کے مطابق کریں. یہاں میں یہ ضرور بتا دوں، جیسے آپ نے کہا کہ جی مارچ میں ڈی آئی نے جس طرح بات کی، آپ 2021 مارچ میں چلے جائیں. 2021 مارچ کے بعد اس وقت ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس کے آپ جانتے ہیں کیا ہوا. اس کے بعد اگر کسی الیکشن میں آپ ضمنی انتخابات لے لیں، کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز لے لیجئے، لوکل باڈیز الیکشنز لے لیجئے، اس سال ہونے والے انتخابات لے چکے، کہیں پہ اگر فوج کی کوئی یا آئی ایس آئی کی انٹرفیرنس کسی کو ایویڈنس ملا ہو تو بتائیں. ہم نے بارہا اس بارے میں بات کی کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ دھاندلی کی گئی، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، کہیں پہ ادارے نے اگر مداخلت کی ہو کسی پولیٹیکل ایونٹ کے اندر، تو اس کا کوئی اگر ایویڈنس ہے پلیز لے کے آئیے. آئی ایم شیور دیر از نن. دیکھیے، مارچ میں آپ نے سوال پوچھا کہ آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ عرصے کے لیے توسیع کی کس نے کہا. تو ظاہری بات ہے جو حکومت وقت تھی، جو اس کو قانونی طور پہ دینے کے مجاز تھے، انہوں نے آفر کی تھی، اور وہ اس لیے اس وقت یہ پیشکش کی گئی کہ جو طریقے عدم اعتماد ہے وہ اپنے عبور پہ آ چکے تھے. جو آپ نے بات کی پاکستان کے جو دوست ہیں، دشمن ہیں، بیرونی چیلنجز ہیں، دیکھیے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کے دوستوں کا اور دشمنوں کا فیصلہ کرنا منتخب جمہوری حکومت کا کام ہے. ادارہ فوج آئی ایس آئی کا کام ہے خفیہ معلومات کی بنیاد پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ حکومت کے آگے رکھے، فیصلہ ان کا ہے. پاکستان کے جو بیرونی اور اندرونی خطرات ہیں، خدشات ہیں، اس پہ ایک سیر اصل بحث ضرور ہو سکتی ہے کسی اور نشست میں. لیکن سر دست آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو الحمدللہ بیرونی خطرات سے یا پاکستان کو عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج بہت بہادر اور مضبوط ہے. پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس دفاع کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے خود لی ہوئی ہے، جو اس ملک پہ اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم نے خود 25-26 سال اس جنگ میں دیکھا ہے. ہماری قوم کا بہت جذبہ ہے. پاکستان کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ عدم استحکام سے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پہ میں آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عدم استحکام کی کیا وجوہات ہیں. دیکھیے، جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے. اگر ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا تو کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں، ہم مسلمان ملک تھے، ہمارے 2 حصے تھے، لیکن اس کے باوجود الگ ہو گئے کیونکہ ہم نے نفرت اور تقسیم کو زیادہ ابھارا. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے اور مملکت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں. پاکستان کو عدم استحکام اس کی معاشی حالات کی وجہ سے بھی، جس پہ میں نے جب خود ڈی جی آئی ایس آئی بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں. بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے. ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. پاکستان کا جو ہمارے ہاں سیاسی اور معاشرتی عدم برداشت ہے، جو گالی گلوچ آپ خود دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے معزز قابل احترام قابل تحسین لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے عدم استحکام آتا ہے. پاکستان کو خطرہ اس سے باہر سے الحمدللہ ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. اس لیے پاکستان کا جو ڈیٹرنس ہے اٹ ورکس ایوری ڈے. اٹ ڈزنٹ میک اے نوائز بٹ اٹ ڈز ورک. دوسرا یہ بھی آخری چیز ہے بہن، میں ایک بات مکمل کر لوں کہ جو عدم استحکام ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں. جب ہم چور دروازے غیر آئینی
गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। और ISI ने, इदारे ने ये फैसला कर लिया है ये सिर्फ वो काम करेगा जो कौमी उमंगों का मज़र है और उस अंदाज में करेगा जो आइन में लिखा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू। सर दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो सर ये कि ये किस हद तक ख़तरनाक है कि जो इमरान खान साहब हैं वो मजहबी रंग दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप न्यूट्रल रहे तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का अक्सर हवाला देते हैं। दूसरा जो है वो ISI साहब से सवाल है कि गुज़श्ता दिनों आपने रात की तारीकी की मुलाकातों की बात की, गुज़श्ता दिनों भी एक मुलाकात का हवाला दिया गया कि जिसका एहतमाम सदर ममलकत ने करवाया था, तो उस मुलाकात का अंजाम क्या हुआ? उस मुलाकात के बारे में DGI आपको कुछ तफसील अगर उनके पास है तो वो दे देंगे। एज़ फार एज़ न्यूट्रल की आपने बात की, मैं एक तो न्यूट्रल का लफ्ज़ हमने ख़ुद कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमने हमेशा कहा कि हम एपॉलिटिकल हैं, जो कि हमारा आइनी किरदार है, गैर सियासी। उसको न्यूट्रल कह देना या उसको जानवर से तशबीह देना, मेरे ख़्याल में ये और साथ जिस तरह आपने कहा कि उसके अंदर एक दीन का भी हवाला दे देना। मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जितना दीन मुझे समझ आता है, मेरे ख़्याल में इस किरदार का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारा आइनी किरदार है और पाकिस्तान का आइन शरीयत के ऐन मुताबिक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का आइन एक इस्लामी मुमलिकत का आइन है और उसी आइन में ये लिखा है कि इदारे अपना किरदार अपनी आइनी हदूद में रह के अदा करेंगे। उसी आइन के ऊपर हम हल्फ लेते हैं। मैंने जैसे कहा, माजी में हमसे गलतियां हुई, एक हिस्ट्री है, इसी की वजह से, उसी हिस्ट्री की वजह से आज भी हम पे उंगलियां उठती हैं, लेकिन उस बोझ का, उन गलतियों का कर्ज हम बहुत अरसे से अदा कर रहे हैं। और जैसा DGI ने भी आपको बताया कि ये कोई फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं था कि हमने अपने आप को हर सियासी चीज़ से बाहर निकाल लेना है। मैंने अपनी प्रेसर में भी बात की, आप रिकोडिक ले लें, आप फाटफ ले लें, आप कारके ले लें, आप NCOC कोविड का दौरान जो काम हुआ वो ले लीजिए। इवन मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत जो कुछ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी ज़ाती ताल्लुकात को भी सामने लाके जो कुछ कर सकते थे किया। ये सब कुछ किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं किया, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए किया। और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक हर काम में ये फ़ौज हमेशा सामने आई है, आज भी है और आइंदा भी रहेगी इंशाल्लाह। उसमें किसी गवर्नमेंट या किसी सियासी जमात या उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन सियासी तौर पे इन्वॉल्वमेंट या किसी के हक़ में मदाखलत करना, ये इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला किया कि ये अब आगे ये नहीं चल सकता। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टिक टू दैट एंड दिस इज़ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इज़। और जैसे DGI ने भी बड़ा क्लियरली कहा कि ISI भी वही काम करेगी जो जिसकी उसे आइन इजाज़त देता है। दूसरी सवाल का जवाब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर। देखिए, जिन मुलाकातों का आपने जिक्र किया, सदर पाकिस्तान साहब की मुलाकातों का, वो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के होने में कोई ममानियत नहीं है, मैं उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं देखता, क्योंकि उसकी नीयत मुल्क में इस्तेकाम लाना, सियासी ठहराव लाना था। और जितने भी रवैयों में इतनी ज़्यादा तलखी और टॉक्सिटी आ चुकी थी, उसको कम करना था। वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। वो क्यों ना पहुंची, उसके अलावा कौन सी मुलाकातें हुई, मैंने आपको शुरू में कहा कि बिला ज़रूरत सच शर है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल DGISPR, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट यू एज 3 स्टार जनरल, नंबर 1। दूसरा सर, आपने फरमाया है कि 3 स्टार जनरल का आपने नहीं फरमाया, ARY चैनल का आपने जिक्र किया।
تو یہاں پہ اگر فوج میں بھی 3 اسٹار جنرل کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بھی FGC فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. تو یہ جو فارم ہاؤس ہے کینیا میں وہ بھی انہی صاحب کا ہے. تو کیا ڈی جی آئی صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے 2 افسران کو وڈرا کیا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو یا جوڈیشل کمیشن جو بھی فیصلہ کرے. تو کیا اس شخص کو بھی لایا جائے گا کٹہرے میں جس نے یہ مرڈر کروایا؟ دیکھیے اس بارے میں ابھی کوئی بھی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا. میں نے پہلے بھی بات کی, ہمیں انکوائری کمیشن کی تحقیقات کی آؤٹ کم کا انتظار کرنا چاہیے. میرا یا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ کس نے یہ کروایا اور کیا ہوا. تحقیقات ہوں گی. میں نے آپ کے سامنے جو بھی چیز رکھی ہے وہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے, وہ فیکٹس بیسڈ ہے. جو ابھی تک فیکٹس ہمارے پاس آئے تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. وہ اس لیے ضروری سمجھا کہ انگلیاں اٹھ رہی تھی اور مفروضات کو شکل دی جا رہی تھی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع ہو گئی تھیں, جس سے یہ خدشہ تھا کہ انکوائری کو بھی اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. سو یہ چند حقائق ہم نے جو ابھی تک ہمارے پاس تھے وہ سامنے لائے ہیں. کسی کے اوپر نہ کوئی الزام لگایا ہے نہ کچھ اور. ہاں ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں یا جن کا نام مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان شواہد میں آ رہا ہے ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں اگر انٹرنیشنل ایکسپرٹس چاہیے جو بھی چاہیے, اسی لیے جیسے ڈی جی آئی نے کہا کہ ہم نے, کیونکہ انگلیاں ہم پہ اٹھنی شروع ہو گئیں ادارے پہ, کیونکہ اٹ واز ٹوٹلی ان نیسیسری. سو اسی لیے اس کو شفاف رکھنے کے لیے اور اس کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی شخص ادارے سے اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں ہوگا, تاکہ کوئی اس کے اوپر ادارے کے اوپر یہ شک نہ کر سکے کہ ہم نے کسی چیز کو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنس اینڈ لیٹس ناٹ پوائنٹ فنگرز آن اینی ون فار دیٹ میٹر, اینی ون. سر السلام علیکم. اور پہلا سوال تو سر آپ سے, ڈی جی آئی سے, جنرل ندیم صاحب سے, کہ آپ کا آنا یقیناً حیران کن چیز تھی. وہ کیا معاملہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے اپنا فیصلہ کہ آپ منظر عام پہ نہیں آئیں گے, یا آپ کا ادارہ جاتی فیصلہ جو اصول پر مبنی تھا, کیا یہ ارشد شریف کی شہادت ہے یا اس سے جڑا ہوا بیانیہ جس نے آپ کو یا آپ کے ادارے کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنا اصول خود ہی توڑ دیں؟ دوسرا سر, آپ نے جنرل بابر صاحب آپ نے کہا کہ ارشد شریف کو سائفر بھی شاید غالباً دکھایا گیا. کیا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ارشد شریف کو ٹارگٹ کیے جانے کے پیچھے, یا کوئی ان کو ٹریپ میں لا کر ان کو اس طرح سے الجھانے کے پیچھے؟ دوسرا سر, عمران خان نے خود کہا کہ میں نے بھیجا ارشد شریف کو, میں نے کہا ملک سے باہر جائیں, اور یہ کہ ان کے قتل کا منصوبہ مجھے بھی معلوم تھا. پھر کے پی گورنمنٹ کا تھریٹ لیٹر وہ ہم سب کو معلوم تھا, آپ نے وہ آج دکھا بھی دیا. کیا عمران خان کو کمیشن بلائے گا یا بلانا چاہیے, اور کے پی گورنمنٹ کو بھی, سی ایم کو بھی کیا کمیشن بلائے گا یا ان کو بلایا جانا چاہیے کہ انہوں نے بھجوایا, فیسلیٹیٹ کیا؟ عمران خان صاحب کا بیان بھی سامنے ہے. پھر آپ نے ایک بہت زبردست سوالات آپ نے ریز کیے جنرل بابر صاحب کہ کینیا میں اور یو اے ای میں کون فیسلیٹیٹ کہاں سے, وہ بڑے پرٹیننٹ سوالات ہیں, ان کے جواب آنے چاہیے. ایک سوال آپ نے کہا کہ کس نے کس کو خبر دی ارشد شریف کی شہادت کی, تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو خرم نے سب سے پہلے سلمان اقبال کو, فیملی کو بھی نہیں دی. تو یہاں پر جو کنیکشن ڈیولپ ہو رہے ہیں, کیا ان سب چیزوں کی بھی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے؟ دوسرا سر, اسی سے جڑا سر, آپ نے بھی کہا کہ کوئی خطرہ نہیں تھا ارشد شریف کو پاکستان کے اندر. تو جب خطرہ نہیں تھا تو پھر جو لوگ بھجوانے میں ملوث تھے یا جنہوں نے ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا, کہ ان سب سے تفتیش ہونی چاہیے؟ دوسرا سر, آپ نے کہا کہ لاسٹ سوال ہے, آپ نے کہا کہ ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اے پولیٹیکل رہنا ہے. یہ فیصلہ ادارے کا مستقل ہے یا افراد سے منسلک ہے؟ ادارہ جاتی فیصلہ ہے یا یہ افراد کا فیصلہ ہے, یا اس کے بعد جب تبدیلیاں آئیں گی ادارے میں تو ہم وہاں پر بھی کچھ تبدیلی دیکھیں گے؟ یو لاسٹ کوشچن فرسٹ, کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ ادارے کا فیصلہ ہے, یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے. اور ہمارا ادارے کا ایک میکنزم ہے جس کے تحت سینئر ملٹری لیڈرشپ فریکوینٹلی بیٹھتی ہے اور مختلف
چیزوں کے اوپر غور کیا جاتا ہے. سو اٹ واز ناٹ اے ون آف دا سین. یہ ایک فیصلہ ادارے کا ہے اور انشاءاللہ ادارے کی آنے والی لیڈرشپ بھی اس پہ قائم رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی آپ کہہ دیں کہ یہ کوئی بک سے باہر چیز ہے. اٹ از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ دیٹ از واٹ وی آر اسٹکنگ ٹو. ایز فار ایز آپ نے تفتیش کی بات کی تو دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس تفتیش کو مکمل غیر جانبدار اور شفاف ہونا ہے. اور اس میں جس شخص کو میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکوائری کمیشن جو بنایا گیا ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ ہائیسٹ لیول پہ ہم نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ نے وہ اناؤنس بھی کیا ہے. وہ ہائیسٹ لیول کا انکوائری کمیشن اسی لیے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں, کسی سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں اور ہونی چاہیے. اور اس واقعے کے جتنے بھی اینگلز ہیں, جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ شواہد ہیں, ان کو پوری طرح سے پرکھنا ہوگا. اور جنہوں نے بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر کی ہے یا وہ انفارمیشن رکھتے ہیں, آئی ایم شیور دیٹ دے ول بی کالڈ اپون اینڈ دے ول ہیو ٹو اپیئر ان فرنٹ آف دا کمیشن. دیکھیے آپ نے بات کی کہ یہ جو غیر سیاسی یا آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ ہے, کیا یہ فرد واحد کا ہے یا ادارے کا ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا اس پہ بہت دن ادارے کی جو قائدین ہیں ان میں بہت بحث ہوئی. اس پہ ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت ادارہ کہ ہم آئینی کردار تک محدود رہیں گے. آپ کو یہ معلوم ہو جو اس فیصلے میں شامل تھے ان میں وہ لوگ تھے جو اگلے 15 سے 20 سال تک اس ادارے کی قیادت سنبھالنے والے. لہذا یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ کس چیز نے مجھے مجبور کیا, یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوا ہے کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں لانی اپنی. وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائڈ پہ جھوٹ کو اتنی آسانی ہے, اتنی فراوانی ہے, اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. اور مجھے کسی ذاتی چیز کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا. جب میں نے دیکھا کہ اس سے ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا یا سچ خاموشی پہ تولا ہوا ہے, تو اس لیے میں نے یہ خاموشی توڑی. اور جو باقی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا غیر ضروری سچ میں پرہیز کروں گا. السلام علیکم جی. جی صاحب, ایک تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور دوسرا آپ کی اچھی اردو سن کے اچھا لگا سر, ڈی جی آئی سر. اچھا دوسرا سر, آئی ہیو ٹو بریف کویشچن جی. ون از ریلیٹڈ ٹو یور ایجنسی جی. جو ارشد شریف صاحب کی فیملی ہے ان کا اور ان کے قریبی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ جو کرنٹ سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں, وہ ان کو کانسٹنٹلی تھریٹ کر رہے تھے اور ماحول ان کے لیے ایسا بنا دیا گیا کہ ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. ایک تو اس بات کا جواب دے دیجئے. دوسرا جو فیصل وافدہ صاحب نے کنکلوڈ کیا ہے اس کا کریکس یہ ہے کہ یہ اندر کی ان فائٹنگ ہے جس کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں سامنے آئے ہیں. تو جس طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں فنگرز فیصل وافدہ صاحب نے, کیا ان کے اگینسٹ بھی وہ پریویس سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ یا جو اتھارٹی تھے ان کی بات کر رہے ہیں, تو ان کے اگینسٹ بھی کوئی پروب انویسٹیگیشن یا کوئی کاروائی متوقع ہے؟ تھینک یو. یہ آپ نے ایک تو فیصل واڈا صاحب کی جو بات کی, میں اس کے اوپر وی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ بیکاز یہ ان کی ذاتی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے جو بھی بات کی, میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میرا فون بھی اویلیبل ہے, تو آئی تھنک انکوائری کمیشن کو اس کے اندر دیکھنا چاہیے, ان کو تفتیش میں ضرور شامل کریں. آئی ایم نو پوزیشن ٹو کامنٹ آن واٹ ہی از سیئنگ اینڈ انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ جی اس کے بارے میں آئی وڈ ریکویسٹ ڈی جی آئی وڈ ریکویسٹ. جو معلومات میرے پاس ہیں ارشد شریف صاحب کے جو میرے ماتحت آفیسرز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی رہے ہیں ان کے جانے سے پہلے.
सो मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करूँगा कि उन लोगों ने उनको धमकाया हो। और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़ें तो क्या वो मुल्क छोड़ सकते थे? आप खुद इस सवाल का जवाब जानते हैं। हमें उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, वो मिलते रहते थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनकी जो सियासी आरा है उससे इख्तलाफ की गुंजाइश हमेशा रही है, लेकिन वो हमारे ऑफिसर्स के साथ उनके पुराने ताल्लुकात थे और वो राब्ते में थे। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि जो बाकी साफ़ी हजरात भी कहते हैं कि हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं, देखिए मैं कहूँगा कि ये भी मोस्टली झूठ है। आजकल कम्युनिकेशन ऐप्स ऐसी हैं आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप अपना नंबर ज़ाहिर किए बगैर कॉल कर लें। और अगर आपको शक है कि ये गुमनाम नंबर से कॉल आई है तो उसका आइनी कानूनी तरीका पाकिस्तान के कानून में मौजूद है। आप पुलिस में FIA में शिकायत करें, वो फोरेंसिक करके आपको बता देंगे कि जो नंबर नहीं आया ये असल में नंबर किसका है। और कुछ हफ्ते पहले आपने मीडिया पे देखा कुछ शरारती लोग खुद ही एजेंसी का बंदा बन के एक दूसरे को कॉल करके वो मीडिया पे आया, तो हमारे लोग थोड़े फनकार भी हैं। थैंक यू। जैसा मैं जावेद शहजाद हूँ और साफ न्यूज़ इस्लामाबाद से। थोड़ी देर के लिए आपको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल लेके जाऊँगा, जहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि कौमी तरक्की, अवामी खुशहाली और जमहूरी अमल को अदम इस्तेहकाम का शिकार होने के लिए किसी जत्थे को हम इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे और कानून नहीं तोड़ने देंगे। आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की हद तक महदूद है, या इस हवाले से लॉन्ग मार्च भी आ रहा है और वफाकी हुकूमत से कोई रुजू किया जा रहा है कि नहीं। दूसरा सर, DGI से मेरा सवाल है, मेरा और इनका दफ्तर करीब करीब ही पारा में ही। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जितनी हमने बात की है इमरान खान के हवाले से, तो इमरान खान को लाने में भी तो आपके इदारे का किरदार था। क्या आप समझते हैं कि वो गलती थी? इस हवाले से MI की और ISI की जो स्टडी रिपोर्ट्स हुई थी खान साहब के हवाले से, उस पर भी ज़रा डिस्कस कीजिएगा सर। थैंक यू। अच्छा, आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर में ये नहीं कहा था कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो कोई जत्था या ग्रुप या जिस तरह से उनको आप मतलब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त नहीं देंगे। एज़ फार एज़ इस्लामाबाद आना, एक लॉन्ग मार्च करना या उसमें लोगों का शामिल होना, ये एक सबका जमहूरी हक है और मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई किसी किस्म का कोई पाकिस्तान को कोई ख़तरा है। और जहाँ तक अगर उसके अंदर जैसे आइनी तौर पे कानून के मुताबिक लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, दैट शुड नॉट वरी एनीवन। सो फौज अपनी आइन की हदूद के अंदर रहते हुए, मैंने पहले भी कहा कि अगर हुकूमत को किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो अपनी आइनी हदूद में रहते हुए जो काम हो सकता है वो करेंगे। सो तकरीर का मतलब ये नहीं था। तकरीर का मतलब असल में मतन उसका ये था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। जी हाँ, अदम इस्तेकाम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को जी तो आर यू श्योर कि उससे अदम इस्तेकाम आ जाएगा? इंटेलिजेंस क्या कहती है सर कि लाशें गिरने की कोई प्लानिंग है या वैसे ही लग रहा है कि लाशें गिर सकती हैं? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने किसी को नहीं करने देंगे। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी सर। देखिए, आपको मालूम है पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को बुनियादी हकूक़ की गारंटी देता है और उन हकूक़ में एक हक एहतजाज करने का भी है। लिहाजा हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दिया है कि वो सलामती की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू करने के लिए जो भी उनके पास वसाइल हैं वो बरूए कार लाएंगे। जो आर्मी चीफ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में सियासी या इक्तसादी अदम इस्तेकाम लाए। देखिए, जो आइन आपको एहतजाज का हक देता है वो उस हक के साथ फ़राइज़ भी रखता है, ज़िम्मेदारियाँ भी रखता है कि आप वो कहाँ पे हक इस्तेमाल कर सकते हैं, किन जगहों पे जा सकते हैं, किन जगहों पे नहीं जा सकते, क्या तबसरा कर सकते हैं, किन अदारों पे बातचीत करने की मनफी आर्टिकल 19 में लिखा हुआ इजाज़त नहीं है। उसकी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर एक वाज़िया हदायत भी जारी करेंगी। लेकिन इसके बावजूद ये ख़दशा बाहर रहता है, जब इतने लोग इकट्ठे हों
تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے. اس کے لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. اور خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑی کہ پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت حکومت بلاتی ہے, حکومت کا حق ہے, تو فوج کو اگر ضرورت پڑی حالات کو قابو کرنے میں تو وہ ضرور حکومت کی مدد کرے گی. لانے میں آپ کے ادارے کا کوئی رول تھا, اس پہ ذرا تبصرہ کر دیجیے گا. اس پہ سیر حاصل بحث پھر کبھی ہو سکتی ہے. Thank you, sir. I have two questions for each of the gentlemen. میں ایک بہت پرانا جرنلسٹ ہوں, DGI صاحب. بہت کم میرے بیچ میٹ یہاں بیٹھے ہیں کچھ لوگ. میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں اس طرح بریفنگ DGI کی نہیں سنی. I was shocked, not surprised when I heard that you are coming over here. Should I be alarmed of your presence here? کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے آپ مجبور ہوئے کہ آپ آ کے اپنا پرسنل پرسپیکٹو بتائیں, حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سارے ادارے ہیں, فل منسٹری آف انفارمیشن ہے, ISPR کا ڈائریکٹریٹ ہے. کیا عمران خان نے ڈریگ تو نہیں کیا آپ کو جب وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جب سے یہاں تعینات ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل بنے ہوئے ہیں؟ DG ISPR صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے, یہ ٹھیک ہے پاکستان ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوتا اگر لانگ مارچ ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو. Yesterday Prime Minister was in Saudi Arabia, then on 1st of November he is traveling to China, then he will travel to Egypt, what I heard, and then he is also supposed to visit France. جب ملک میں یہ ماحول ہوگا, لاکھوں نہیں میں ہزاروں کہہ دوں لوگ آ جائیں گے, who would listen to Pakistani leadership when back in the country there is apparent turmoil? Thank you, sir. I think بڑا اچھا یہ آپ کا سوال ہے, اور یس ان چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو بات میں وزن ہے وہ ملک کی, اس کا دار و مدار ملک کی اسٹیبلٹی پہ ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام ملکوں میں, دنیا کے تمام ممالک میں اس طرح کے جمہوری اجتماع ہوتے ہیں, اور ان کے اندر مختلف باتیں بھی کی جاتی ہیں. ہر حکومت کو کبھی نہ کبھی ڈیموکریٹکلی, ایک ڈیموکریسی کے اندر یہ اپ ہیولز آتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس ملک کی لیڈرشپ کا دنیا میں کوئی وقار کسی طرح سے کم ہو جائے گا یا کوئی ایسی بات ہے. whoever is heading Pakistan, whoever is Pakistan's Prime Minister is Pakistan's Prime Minister. And Pakistan is 220 million people, a nuclear power, one of the largest countries in the world. And jaise maine kaha, it is a country of consequence. So it's a democracy, alhamdulillah, and this is continuing. So democracies mein is tarah ki cheezein hoti rehti hain. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بہت زیادہ اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اٹ ہیپنز ان ڈیموکریسیز. آپ خود دیکھ لیجئے UK میں کیا ہو رہا ہے, کتنے پرائم منسٹرز چینج ہو چکے ہیں, کیا ہوا ہے. بٹ کنٹریز نارمل, کوئی ایسی کسی نے آ کے اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچایا. دے آلسو ہیو دیئر اون وے آف ورکنگ. سو ون شوڈ ناٹ بی الارمڈ. اینڈ سنس آپ نے کہا ہے کہ آپ DGI کی پریزنس سے الارم ہوئے ہیں, تو میں DGI کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ تھوڑا بات کر لیں. دیکھیے, ایجنسی کو بہت خوشی ہے کہ حکومت وقت اور DGI جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھ کے. ہم ان کی ترجمانی سے مطمئن اور خوش ہیں. لیکن میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایجنسی کے کچھ معاملات, کچھ معلومات, کچھ پوشیدہ اور پیچیدہ معاملات ہیں جو ہر بندے کو معلوم نہیں ہوتے. وہ اگر میری جگہ کوئی اور کہے گا تو وہ غالباً احسن اقدام نہیں ہے. اس کو کہنے کی ذمہ داری میں اٹھانا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو معلومات ان کے پاس نہیں ہیں وہ میں کسی اور کو بولوں کہ آپ
میری طرف سے بول دیں. سو اس لیے میں خود آیا ہوں کہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو میں آپ کو, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جھوٹ کے جواب میں کسی نے تو سچ کی جو چپ ہے وہ ختم کر دی. ایکسٹراڈنری میئرس. سو ڈی جی آئی کو یہاں پہ آنا اسی لیے پڑا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا چیز کب کہاں پہ کیا کہا گیا اور کیا ہوا, اور ہر چیز کا ایک سٹوری ہے پیچھے. سو جیسے انہوں نے کہا کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ہی کانٹ شیئر, بٹ آج کل کی جو سچویشن ہے اور جس طرح سے ادارے کو, فوج کو بھی اور دین آئی ایس آئی کو علیحدہ سے ایک سمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے, اس لیے یہ بہت ضروری سمجھا گیا کہ ایز این ایکسٹراڈنری میئر ایک مرتبہ ہم دونوں بیٹھ کے اس چیز کے اوپر آپ کے سوالات لیں, آپ سے بات کریں اور قوم کے سامنے یہ واضح کریں کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, فیکٹ فکشن, ان چیز کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کچھ چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ میرے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے, اور آج اس وقت ضرورت تھی اس امر کی کہ ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے. بٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے روٹین. دس از واٹ آئی ہیو ٹو شیئر آن دس. دیکھیے, جو آپ نے بات کی, میں یہاں کیوں آیا اور دوبارہ آؤں گا یا نہیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں ذاتی وجوہات سے نہیں آیا. آپ سب کو یاد ہوگا مارچ کے مہینے میں سوشل میڈیا پہ میری ذات کے خلاف جھوٹی اور غلیظ مہم چلائی گئی. مجھے ایجنسی سے بھی فون آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سر آپ کے خلاف یہ ٹویٹر پہ مہم چل رہی ہے, ہم کیا کریں. تو میں نے بولا کہ جب کسی ٹویٹ کے ری ٹویٹس 8,000 ملین سے بڑھ جائیں پھر مجھے بتائیے گا. اس سے پہلے آپ میری ذات کی فکر نہ کریں, جو آپ کو قوم نے, ملک نے فرائض دیے ہیں اس پہ توجہ دیں. سو میں آپ کی ذات کے لیے آنا ہوتا تو تب آ چکا تھا. آج اس لیے آیا ہوں کہ میرے ادارے کے شہید, میرے ادارے کے غازی, میرے ادارے کے آفیسر جوان جو 24 گھنٹے اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, ان پہ جھوٹی تہمات لگائی جا رہی ہیں. اس پہ خاموش رہنا میرے لیے اخلاقی طور پہ ناممکن تھا. میں اس لیے آیا. جنرل صاحب, میرا کوشچن ہے آپ سے. پروین شوکت میرا نام ہے, جنگ اخبار سے تعلق ہے میرا. اس وقت ملک عدم استحکام کا شکار ہے, قوم بکھری ہوئی ہے اور معاشی حالات بھی درست نہیں ہیں. ایسے حالات سے دشمن ملک فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی طرف سے کوئی خطرات ہوئے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آپ ملٹری خطرات کی بات کر رہے ہیں, ملٹری, تو یہ فوج دن رات اسی کام پہ مامور ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کو جو بھی خطرات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. یہ ہمارا کام ہے اور ہم کر رہے ہیں. اور پورا ہمارے تمام انٹرنیشنل بارڈرز, ہمارے تمام پورا پاکستان کا چپا چپا الحمدللہ سیکیور ہے, اور کسی قسم کا بیرونی خطرہ ہمیں نہیں ہے اس وقت. اور جو بھی خطرات ہیں, جو بھی چیلنجز ہیں, ہمیں ان کا ادراک ہے اور ہمارے پاس ان کا جواب بھی ہے. سو پلیز ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, یو آر ایبسلیوٹلی فائن. دیکھیں, جو پاکستان کا دفاعی نظام ہے وہ مضبوط ہے کسی بھی بیرونی خطرے کے خلاف, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کسی نے آپ پہ بیرونی طرف سے حملہ کرنے کی سوچا بھی نہیں. کوشش کرنا تو ضرور کی بات ہے, کچھ نادانی ہوئی 2019 میں, شرارت, اس کا آپ نے جواب بھی دیکھ لیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہے, اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, اس کا ڈیٹرنس ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کا دشمن آپ پہ حملہ آور نہیں ہو رہا, نہ سوچ رہے. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا, ڈیٹرنس آف پاکستان از ورکنگ ایوری ڈے. اٹ از ورکنگ 24/7, بٹ اٹس ناٹ میکنگ اے نوائز. تھینک یو. Assalamu alaikum, both of you gentlemen. It has been quite an informative and revealing press briefing indeed. میرے 2-3 سوال ہیں آپ دونوں حضرات سے.
سب سے پہلے تو جنرل صاحب آپ کے آنے سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کچھ ناخوش نظر آئی. آپ نے رات کی تاریکیوں کی ملاقاتوں کی بات کی ہے اور رات کی تاریکیوں کی ملاقاتوں کے اندر کچھ معاملات اچھے اور اگلی صبح کو معاملات خراب ہوتے ہوئے دیکھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر ملاقات ہوتی ہے تو بات ٹھیک ہوتی ہے؟ کیا کوئی ہرڈل ہے؟ کیا کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے؟ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے ابھی کل ایک این او سی کے لیے ڈی سی اسلام آباد کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی نیکسٹ فرائیڈے کو جو آئیں گے اس کے لیے ایک این او سی مانگنے کے لیے لیٹر لکھا ہے. اس کے اندر اسپیسیفکلی سبجیکٹ میں لکھا گیا پیسفل پبلک گیدرنگ اینڈ سٹ ان. کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ واقعی میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کیا اس بارے میں کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ جو سٹ ان ہے یہ پیسفل ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی اس پہ کوئی بات چیت ہوئی؟ جناب صاحب ہم لوگ ارشد شریف ڈی جے آئی ایس پی آر ہم ارشد شریف کی وفات پہ بہت سارے سوالات سن رہے ہیں. حکومت کی سمت سے بھی ہمیں سوالات سننے کو مل رہے ہیں. جوابات بڑے کم ہیں, بہت کم تعداد میں ہیں. آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں بڑے پرٹیننٹ, بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان سوالات کے پیچھے جوابات بھی کچھ حد تک آپ کو معلوم ہیں. آپ نے 4 نام لیے, خرم احمد, وقار احمد, سلمان اقبال جو کہ ARY کے سی ای او, اور عماد یوسف. ان کا آپس کا کنیکشن, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو خرم احمد اور وقار احمد کی بالخصوص بات کی ہے, اس کے حوالے سے آپ کے پاس جو اطلاعات ہیں would you be able to share that with us تاکہ کچھ کلیئرٹی آئے فیملی کو بھی, دوست احباب کو بھی, اور جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی؟ جس طرح کہا کہ it is too early to say anything on that. Yes, we have information, لیکن اس وہ انفارمیشن ابھی اس فارم میں نہیں ہے کہ اس کو آپ سب کے سامنے رکھا جا سکے. دیر آر کنیکشن, سب کچھ ہے, اس کو تھرو پراپر مینس انکوائر کر کے, اسٹیبلش کر کے, فیکٹس کو اسٹیبلش کر کے, اور اس کے بعد سامنے لایا جائے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ اب تک کی جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اور جن کو ہم بڑے وثوق کے ساتھ جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے, ابھی ہم نے وہ شیئر کی ہے. کنیکٹنگ دا ڈاٹس ول ٹیک سم ٹائم, دے آر بینگ کنیکٹڈ, اینڈ اسی لیے میں نے یہ سوالات اٹھائے کہ ان سوالات کے جواب کے بغیر ایک لاجیکل کنکلوژن تک ہم نہیں پہنچ سکتے اس انسیڈنٹ کے بارے میں. اینڈ دیٹ از آل آئی ووڈ لائک ٹو سے رائٹ ناؤ. Yes, to an extent you can say that. So I will now request DGI to comment on the questions that have been asked. جو آپ نے سوال پوچھا کسی مخصوص جماعت کے حوالے سے, دیکھیے جب میں نے شروع میں کہا کہ یہ ادارے کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی اور غیر سیاسی کردار پہ محدود کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے, جو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو, ہر شہری کا, ہر جماعت کا بلا تفریق کے غیر ہمارے پہ مساوی حق ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کوئی بھی جماعت کل آئینی طریقے سے حکومت بناتی ہے تو ادارے کا فرض ہے کہ اس حکومت کی ریاست کی خاطر آئینی حدود میں رہ کے مدد کرے. ہم یہ مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کسی جماعت کے ساتھ میرے ادارے کا, میری ایجنسی کا کوئی ذاتی عناد نہیں ہے. یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اور جس جماعت کا آپ نے نام لیا اس میں میرے غالباً ذاتی دوست باقی جماعتوں سے زیادہ ہیں. جو آپ نے بات کی میٹنگز کی, دیکھیے وہ میٹنگز ہوئیں, اس میٹنگ میں جو ہمارا مشورہ تھا, جو ہمارا بیانیہ تھا, جو بات ہم نے کہی وہ یہی تھی کہ آپ نے جو کرنا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت رہ کے کریں. ہم کوئی ایسی مدد فراہم نہیں کر سکتے جو پاکستان کے آئین, قانون اور اخلاق کے مطابق نہ ہو. تھینک یو. السلام علیکم سر, غزالہ نورین, سنو ٹی وی سے. سب سے پہلے تو سر آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا شہداء کا, پاک فوج کے شہداء ہوں, ISI کے ہوں, یا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے, جتنا بھی پروپیگنڈا ہو جائے, جتنا بیانیہ بن جائے,
ہم بحیثیت قوم نہ صرف ان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ ہم انہیں اس پر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ سر کوشچن میرا یہ ہے کہ ارشد شریف مرحوم صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایسے افراد شامل ہیں جن پہ بالخصوص ان کی فیملی کے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اور دوسرا سر، یہاں پر میرے کولیگ نے سوال کیا تھا، اس پر بھی آپ نے کہا تھا کہ وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، تو جو رانا ثناءاللہ صاحب نے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو بیان دیا اس میں بھی انہوں نے سونے کی سمگلنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے سینسٹیو ایشو پر بات کرتے ہوئے ہر ایک کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا۔ It is his prerogative. He is Interior Minister of Pakistan and I'm sure he has some information that he is talking about. As far as کمیٹی، جو انکوائری کمیٹی کا آپ ذکر کر رہی ہیں، دیکھیے اس میں جہاں تک مجھے پتہ ہے جو سوال انفیکٹ تھوڑا بعد میں اٹھا، ہم نے اس سے پہلے ہی جیسے ڈی جی آئی نے بتایا کہ اپنے ممبرز اس سے نکال لیے تھے، اسی کے اوپر کسی نے کوئی یہ شاید سوال اٹھایا تھا کہ جی جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہی اس کے ممبر ہیں، تو وی ایون بیفور دیٹ کامنٹ کیم آئی کین ٹیل یو فار شیور، شاید کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے اور اناؤنس کر چکے تھے کہ دے ول بی نو بڈی فرام دا ایجنسیز ایدر ایم آئی اور آئی ایس آئی فارمنگ پارٹ آف دیٹ کمیٹی، اینڈ اس کا ایگزیکٹ وجہ ہی یہی تھی کہ ہم اس کو بالکل شفاف اور غیر جانبدار رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم سر۔ سر آپ نے پہلے کوشچن کے آنسر میں کہا کہ آپ کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی اور وہ ہم نے دیکھا بھی، اس سے پہلے بھی جب نئے آنے والے آرمی چیف کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، ایک جملہ اچھالا گیا، اس کے بعد بھی ادارے کی طرف سے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور حکومت کو ایکشن لینے کا کہا گیا۔ سر کیا وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا مسلسل دوسری سائڈ سے ہو رہا ہے لیکن حکومت کی طرف سے ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کیا حکومت جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے بیک فٹ پر ہے؟ سیکنڈلی سر، ڈی جی آئی میرا آپ سے سوال ہے، سر ارشد شریف مرحوم کی شہادت سے کہاں پر پاکستان میں کس کو نقصان ہو رہا ہے اور فائدہ سب سے زیادہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ بہت سارے باشعور لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ تو سر جتنا کچھ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز میں بتایا، اس کے علاوہ ایک کیا شبہ یہ بھی ہے کہ کیا اس میں کہیں پر بھی انڈیا کی طرف سے بھی کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ سر اس کا کوئی شبہ ہے ابھی تک؟ تھینک یو۔ دیکھیے یہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ بالکل ہو سکتی ہے اور نو بڈی کین رول دیٹ آؤٹ، اینڈ جیسے میں نے کہا جب انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت سے حقائق اور سامنے آئیں گے، سو اس کے اوپر ابھی ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ایز آف ناؤ، بٹ یس دیر از اے ویری بگ پاسبلٹی کہ اس کے اندر اس طرح کی انوالومنٹ اینیمی ہوسٹائل ایجنسیز کی بھی ہو۔ پہلا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ ہاں، حکومت، دیکھیے حکومت اپنے تئیں جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ پچھلی حکومت کے دور میں بھی بہت پروپیگنڈا کیا گیا تھا ادارے کے خلاف، اور اس وقت بھی ایک جو کچھ حکومت اپنے طور پہ کر سکتی تھی کیا۔ دیکھیے اس کا سواتھ بہت زیادہ ہے آج کل، جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے جو ایک دور ہے، اور اس میں جس طرح سے انفارچونیٹلی چیزوں کے اوپر بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں نا وی آر لیونگ ان اے پوسٹ ٹروتھ ایرا، سو ہاف ٹروتھس کو، فیکٹس کو توڑ مروڑ کے، اوپینینس کو، اوپینین آج کل ایسے لگتا ہے کسی کا ہے ہی نہیں، اینڈ ایوری بڈی ہیز ہز اون فیکٹس، دیٹ از ہاؤ تھنگز آر ورکنگ ٹوڈے، اینڈ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی ریگولیشنس in our country as far as social media is concerned. اس کے لیے حکومت بہت عرصے سے کام کر رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ، ہماری وی آر اے ویری پاپولس کنٹری، اور ہماری قوم جو ہماری پاپولیشن ہے اس کا مور دین 65% یوتھ پہ مشتمل ہے، اینڈ یوتھ ہمارا بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے بیکاز آف دا کمیونیکیشن مینز اویلیبل ٹوڈے، سو اس چیز کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، انٹرنیشنل نارمز کے تحت کرنا پڑے گا، لیکن کرنا پڑے گا، ادروائز کوئی حکومت اپنے ریسورسز کے اندر اس طرح کے پروپیگنڈا مشین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بیکاز ان چیزوں کے لیے آپ کو بہت ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، سو ہمیں ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے ریگولیشن بنانے پڑیں گے، اور اپنے جو ہمارے لاز ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ لاز بھی ہیں
ان کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہم. سو اس مد میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از وٹ آئی فیل اباؤٹ اٹ. وڈ یو لائک ٹو سے اینی تھنگ؟ دیکھیے، جو شہید ارشد شریف صاحب پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، میں یہی درخواست کروں گا جب تک وہ تحقیقات کسی منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہم اپنی رائے محفوظ رکھیں. جو آپ نے بات کی کہ حکومت کیوں نہیں اداروں کے خلاف جب غیر قانونی بات چیت کی جاتی ہے تو حکومت جواب کیوں نہیں دیتی؟ حکومت جواب دیتی ہے. آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کسی کانفرنس میں اداروں کے خلاف غلط نعرے بازی کی گئی اور غلط زبان استعمال کی گئی. اس کی مذمت وزیر اعظم پاکستان نے بھی کی، اس کی مذمت وزیر قانون نے بھی کی، اس کی مذمت جو ہمارے خارجہ کے وزیر ہیں انہوں نے بھی کی، اور جو پاکستان کے سابقہ صدر ہیں انہوں نے بھی کی. سو میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ حکومت اس کا جواب نہیں دیتی. وہ جواب آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت دانستہ خاموش ہے. تھینک یو. We can have the last question if there is. پہلا سوال تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ سے ہے کہ اس سے پہلے بھی درجنوں صحافی ٹرائبل ایریاز میں، سوات میں اور بلوچستان میں، کراچی میں وہ قتل کیے گئے. آج تک کسی ایک کے بھی قاتل نہیں پکڑے جا سکے. دوسرا، جو سب سے ہائی پاورڈ کمیشن بنا تھا وہ میرے خیال میں حامد میر کے کیس میں بنا تھا، لیکن آج تک ان کی فائنڈنگز وغیرہ سامنے نہیں آئی. تو اس لیے لوگ جب یہ کمیشن وغیرہ کا اب ارشد شریف شہید کے بارے میں سنتے ہیں تو لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ اس مطالبے میں اپنی آواز ملائیں گے کہ جو حامد میر یا اس سے پہلے اسد طور اور ابصار عالم وغیرہ کے واقعات ہوئے ہیں اور سلیم شہزاد کے، اس کے فائنڈنگ سامنے لائے جائیں. دوسرا، ان میں جو کمیشن ہے اس میں سی پی جے جیسے عالمی اداروں کو اور پی ایف یو جے جیسے اداروں کو اگر شامل کیا جائے اس کی کریڈیبلٹی کے لیے تو اس پہ آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور یہ جو پہلے میں نے آپ سے عرض چاہیں گے کہ ان کو شامل کیا میں جائے. ڈی جی صاحب ڈی جی ایس آئی سے بھی سوال کروں. ایک سر، آج کل ایک لیڈر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی لفافی ہیں اور یہ صحافت والے لفافے لیتے ہیں. آپ کی ایجنسی کے پاس سارے رپورٹس ہوں گے، تو اگر میرے بارے میں، باقیوں کے بارے میں آپ ہمیں، یعنی میری طرف سے بالکل ریکویسٹ بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ ہم میں سے کون کون لفافے لینے والے ہیں اور کون کون نہیں ہیں. Assalamu alaikum. I'm sorry. Can I just add my quick question? I came a bit late, so if you've already addressed it, my apologies. But sir, we all know that Arshad Sharif was a very responsible journalist, and we also knew him as somebody who was very close to the establishment. At any point, I'm asking both of you gentlemen, did he contact you saying that he was feeling threatened in Pakistan? Because we would assume that if there was a threat, he would have reached out to you. جیسے میں نے کہا کہ اور ڈی جی آئی نے بھی اس سے پہلے یہ بات کی کہ ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا، اور میرے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. ہی واز ان کانٹیکٹ ود می، اور میرے ساتھ نہ بھی ہو تو میرے ادارے میں موجود لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ رہتا تھا. ہی نیور کیم آن ڈسکس سم تھنگ. اگر کبھی کی ہوتی تو ہم ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، بیکاز میں نے جیسے کہا کہ
ادارے کے ساتھ ان کا ایک بہت خاص تعلق تھا، اور جس نوعیت کے پروگرامز انہوں نے پاکستان فوج کے بارے میں کیے، ہمارے شہداء کے بارے میں کیے، ان کا بہت بڑا قرض ہے ہمارے اوپر. سو اس لیے آئی کین سے اٹ فار شیور دیٹ ہی نیور ڈسکسڈ اینی سچ تھنگ ود می اور اینی ون ان مائی انسٹیٹیوشن. اینڈ دین لیٹر آن جب یہ تھریٹ الرٹ جاری ہوا تو اس کا بھی جب بعد میں ISI نے جب اس کے اوپر کام کیا، وی آر ویری کلیئر دیٹ وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن کہ ان کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ تھا. سلیم صافی صاحب، آپ نے جو بات کی، بالکل آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جس طرح کہا، وی آر ایون آف دا ویو کہ اگر کوئی جرنلسٹ اس کمیٹی کا حصہ حکومت بنا سکتی ہے تو ان کو بنانا چاہیے. جو میں نے اسی لیے کہا انٹرنیشنل ایکسپرٹس، انٹرنیشنل ادارے، وٹ ایور پاسبل، بیکاز اسی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ پہلے کئی ایسے تحقیقات ہوئیں جو اپنی منطقی انجام پہ نہیں پہنچ سکیں، پہنچنا چاہیے. تمام تحقیقات کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے، ان کا رزلٹ نکلنا چاہیے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمارے صحافی برادری جو ہے وہ اپنی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اپنی رپورٹنگ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خدشے کے کر سکتی ہے. سو اٹ مسٹ ہیپن اینڈ لیٹس اسٹارٹ ناؤ، لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ فرام ناؤ. اینڈ اس کے بعد جو بھی ہمارے پینڈنگ کیسز ہیں ان سب کو دیکھنا چاہیے. آئی ایم ایبسولوٹلی فار دس تھنگ. سلیم صافی صاحب، آپ نے پوچھا میرے سے کہ میرے پاس کیا خفیہ معلومات ہیں کہ کون سے صحافی ہیں جن کو لفافہ کہنا بنتا ہے. میں اس نظریے کے خلاف ہوں. پاکستان کے صحافی بہت مشکل، دشوار، خدشات اور خطرات کے باوجود اپنا کام بہت اچھا انجام دیتے. میں وزیرستان میں بھی رہا ہوں، ضرب حزب میں بھی رہا ہوں، رد الفساد میں نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، پہاڑوں میں دیکھا ہے ہمارے صحافی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے جوانوں افسروں کے ساتھ آپریشن کی فرنٹ لائن تک کے. سو میں اس نظریے کی مذمت کرتا ہوں. ہمارا کوئی صحافی ایسا نہیں ہے جس کو میں بحیثیت DGI لفافہ کہہ سکوں. تھینک یو. ٹیلی ویژن سے سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ سلمان اقبال صاحب جو ہیں ان کے رابطوں کے حوالے سے ارشد شریف صاحب کے ساتھ، اور انہیں پاکستان لا کے تحقیقات میں شامل کرنا چاہیے. تو عمران خان صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں پتہ تھا کہ کیا تھریٹ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے اور میں نے انہیں باہر بھجوایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی جو ہے وہ ان سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ نمبر 2 سر، پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کمیشن بن گیا، تحقیقاتی کمیٹی بھی بن گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحقیقات کب تک مکمل ہو جائیں گی؟ اور DGI صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپنے لوگ جو ہے اس سے ودرا کر لیے ہیں. تو سر کیا کمیشن کو جب ضرورت پڑے گی کسی سٹیج پہ ISI کی، تو ISI کیا انہیں مدد فراہم کرے گی اس سلسلے میں؟ ہم نے اپنے انڈیویجولز اس سے ودرا کیے، لیکن اگر کمیشن کو کسی بھی صورت میں ادارے کی ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑی تو ہر ممکن اسسٹنس دی جائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ نے جو پہلا سوال کیا اس کے بارے میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں کہ انکوائری کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے اس بارے میں کیا کیا بات کی ہے، اور ان سے اگر وہ ان کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کریں. میں نے سلمان اقبال صاحب کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ جتنے سوالات ہم نے اٹھائے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن ضرور ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ ہی از براٹ بیک ٹو دا کنٹری اینڈ ہی از پارٹ آف دا انویسٹیگیشن. سو میرا آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی دس شوڈ بی دا لاسٹ کوسچن. Sir, you two are sitting on a very hot seat right now. These 2 seats are really hot right now. اور آپ نے ابھی جتنی بھی میں نے آپ کی بریفنگ سنی ہے DGI رسپیکٹ DGI کی تمام تر کامنٹس سنے ہیں، آپ اس میں ایک میڈیا ہاؤس انوالوڈ ہے اور ایک وہ پولیٹیکل شخصیت انوالوڈ ہے جو کہ اس وقت ہی از ٹیکنگ ہیڈز آن دا انسٹیٹیوشن، بوتھ دا انسٹیٹیوشنز رائٹ ناؤ. آج کی یہ پریس کانفرنس آپ دونوں کا آنا اٹس ویری ایکسٹرا آرڈینری. And when you leave this room, and when we are going to leave this room, there will be another chaos. We are expecting another chaos on the social media. تو ابھی کیا آپ نے اس کے ریپریکاشنز آپ کے ذہن میں کیا آ رہے ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ I'm sure کہ ابھی آپ دونوں کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوگی اور ایک میڈیا کارڈ بھی ہوگا.
آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ایک میڈیا ہاؤس ابھی سے یہ کہے گا کہ ہمیں آج نشانہ بنایا گیا ہے, تو اس کے ریپریکاشنس کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر آپ ویری ریسپیکٹولی آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اب کیا ہے آگے کا لائحہ عمل, کیونکہ ان سلمان اقبال صاحب کا نام لیا گیا ہے, وہ باہر ہیں, ابھی ملک میں نہیں ہیں, اور ان کی جو چیٹ کے ہم نے اسکرین شاٹس دیکھے اٹ شوز کہ ہی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ ود ایوری تھنگ. ریسپیکٹڈ ڈی جی آئی, آپ کا آج یہاں آنا از obviously it was discussed by many and it was indeed a very informative session with you. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو بائی نیم پچھلے سال سے اب تک بہت نشانہ بنایا گیا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ آج کی اس پریس کانفرنس سے آپ سیٹسفائی کر پائے ہیں, بیکاز دی یوتھ از لوکنگ ایٹ یو, جن کے آپ نے ذہن سازی کی بھی بات کی ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک یو آر ایبل ٹو کوپ اپ ود دیٹ امپریشن ایز ویل. تھینک یو سو مچ. میرے لیے میری ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر میری ذات کی اہمیت ہوتی تو میں اس سال کے مارچ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور آپ کو معلوم ہے جب سے میں نے یہ منصب سنبھالا ہے میں آپ لوگوں سے بہت کم ملتا ہوں, نہ ہونے کے برابر, اس لیے کہ مجھے اپنی ذات سے فکر نہیں ہے. آج جو میں آیا ہوں اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آپ نے سوال پوچھا کہ یہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے تو سوشل میڈیا پہ بہت شور ہوگا. دیکھیے, قوم نے جن فرائض کا بوجھ میرے پہ رکھا ہے اس میں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ فریب اور گلیز پروپیگنڈا اس کو دیکھوں, اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر, کیونکہ جو قوم نے میرے پہ وزن رکھا ہے, میرے پہ فرائض منصبی ہیں, میری تمام تر توجہ وہ ہے, میری ذات نہیں ہے. تھینک یو. آپ نے کہا میڈیا کارڈ اور ریپرکشنز اینڈ ایوری تھنگ, obviously there is every action has a reaction, we all understand that and we are aware of that. جو آج ہم نے بات چیت کی, میں نے جیسے کہا کہ ہم نے کسی پہ کوئی الزام لگانے کی کوشش نہیں کی ہے. we have just brought the facts out and we have placed them in front of you, and it is for you to connect the dots, and it is for you to see who is playing a media card and who is running a smear campaign, even in the wake of all the facts that we have given today. So یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اب آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہمارے پاس جو ابھی تک تھا وہ ہم نے شیئر کیا, اور ہمارا فیوچر کا جو لائحہ عمل ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وی آر اونلی ویٹنگ فار دا انکوائری کمیشن, اینڈ وی ہیو آلریڈی سیڈ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بیسٹ پاسبل ریسورسز دیے جائیں اس کمیشن کو, اس کمیٹی کو, اور بیسٹ پاسبل انوائرمنٹ دیا جائے تاکہ وہ اس کیس کو پوری طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے اس کو حل کر سکے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ٹوڈے. وی آر ریئلی گریٹفل. تھینک یو. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.